اس کا بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عبادت کا انتظار کرتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے کا انتظار کرتا ہے۔ اے میرے بندے تو بتا تیری رضا کیا ہے؟ خودی میں ڈوب کر خودی میں ڈوب کر اپنے کو کر بلند اتنا، خودی میں ڈوب کر اپنے کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب جب ہو جاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بندگی کا انتظار کرتا ہے۔ اے میرے بندے تو مان تو صحیح، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج محترم دوستو ہم خالی بندے ہیں، ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں، ہم بندے بن کر کے رہ گئے ہیں، اس لیے ہماری عبادت ہمارے سروں سے اوپر نہیں جا رہی ہے۔ جس دن ہم اس کا بندہ بن جائیں گے محترم دوستو، جو ہم ہاتھ اٹھا کر کے مانگیں گے اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کا بندہ کون ہوتا ہے؟ اس کے بندے بننے کے لیے مردوں نے بھی دوڑ لگائی، عورتوں نے بھی دوڑ لگائی، اور جس نے دوڑ لگائی اللہ اس کو مل گیا، اللہ کو وہ پا لیا۔ جب اللہ کو پا لیا تو محترم دوستو دنیا کے اندر انہیں جنت دکھائی دیا۔ دنیا سے بیٹھ کر کے زمین پر بیٹھ کر فرش پر بیٹھ کر عرش کا نظارہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ ہمیں ایسی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑا زور سے بولو، زندہ دلی کے ساتھ بولو بھائی، آمین بولو۔ اتنی قیمتی بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ سوچتے ہیں امام صاحب آتے ہیں ایسی بکنا شروع کر دیتے، نہیں، اس کے لیے بہت سارے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، دماغوں کے اندر بیٹھانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے دو الفاظ میں آپ کے سامنے بول پاتا ہوں۔ تو کم سے کم آپ میرا حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا زندہ دلی کے ساتھ جواب دیا کیجیے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پانے کے لیے دوڑ لگائی ہے اللہ اس کو ملا ہے، اللہ کو پایا ہے وہ۔ محترم دوستو ہر ایک کا دور الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا زمانہ الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر دور میں اللہ کو ماننے والے، دین پر چلنے والے، اسلام کے پرچم کو ہاتھوں میں لے کر اٹھنے والے اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتا ہے، اور ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برکت سے ہمارے دین اسلام کو قائم اور دائم رکھے، آمین۔ فرعون کا زمانہ تھا، فرعون کا زمانہ تھا، فرعون نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو میدا پرست لوگ تھے، جو پیٹ کے پجاری تھے، ان لوگوں نے فرعون کو خدا مان لیا۔ پیٹ کے، ہم اور آپ پیٹ کے پجاری ہیں نا بھائی، پیٹ کا سوال ہے، جھوٹ بول سکتے، پیٹ کا سوال ہے، چوری کر سکتے، پیٹ کا سوال ہے، فلاں کام کر سکتے، یہ ہم بولتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں بولتا۔ اسلام بولتا، اسلام کے لیے نہ تو پیٹ دیکھتا ہے نہ تو کسی اور کام کو دیکھتا ہے۔ اگر تو حقیقت میں اسلام کا بندہ ہے، اسلام کا بیٹا ہے، تو اسلام کے لیے اپنا پیٹ کی قربانی دو، اسلام کے لیے اپنی سر کی قربانی دو، اپنے بیوی بال بچوں کی قربانی دو، وہ مانگتا ہے اسلام۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اس لیے کہا کہ خلیل کے مطلب دلوں کو چیڑ کر کے گھسنے والے کو خلیل بولتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں سے گزرتا ہوا اولاد، باپ کو چھوڑ دیا، کنبہ کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بچے کی قربانی مانگی اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے حلق پر چھری چلا دیا اور کہا کہ پروردگار عالم تیری رضا کو پانے کے لیے میرے دل پر چھریاں چلتے ہیں تو چلنے دے، میں باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، بیٹے کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، وطن کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، یہاں تک کہ معصوم بچے کے حلق پر چھری بھی چلا سکتا ہوں، لیکن پروردگار عالم ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم تیرا بندہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیا اور ان کا ابراہیم سے خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ اسی لیے کہا محترم دوستو کہ اللہ کو پانے والے، اللہ کو پانے کے لیے عورتوں کا بھی دوڑ ہوا ہے، مردوں کا بھی دوڑ ہوا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کچھ مائیں کو ایسے پیدا کیا کہ آج بھی دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ماؤں پر جو اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ تو بہرکیف محترم دوستو، فرعون کو خدا ماننے والے جو میدا پرست تھے، جو پیٹ کے پجاری تھے، انہوں نے خدا مان لیا۔ لیکن اس دور میں بھی ایک عورت تھی جو فرعون کے گھر میں ہی فرعون کی بیٹی کا خدمت گزار تھی، جس کا نام تھا مشاطہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ مشاطہ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرعون کی بیٹی کے سر کے پیچھے گھومتے رہتی تھی، اس کا بال ٹیڑھا ہونے نہ پائے، اس کا بال ٹیڑھا ہونے نہ، ہمیشہ کنگھی کرتے رہتی تھی وہ۔ کون؟ مشاطہ۔ محترم دوستو، ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گیا۔ کنگھی اٹھاتے وقت مشاطہ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی سمجھ گئی، وہ ہمارے جیسا ان پڑھ نہیں تھی، وہ عربی جانتی تھی، عربی کے معنی کو سمجھتی تھی۔ کہنے لگی میرا باپ اللہ ہے، میرا باپ خدا ہے، تم کس خدا کے نام سے کنگھی اٹھا رہی ہو؟